عاشق زندہ ہی ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے وہ الفاظ جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کرتے ہوئے کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندگی دی، پھر تم مرو گے۔ لیکن ان کے بزرگوں نے منع کر دیا، بولے نہیں، ہم تو اتنے پہنچ چکے ہیں، ہم تو اللہ کے عشق میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں موت کا کوئی غم نہیں، ہم مرتے ہی نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن مجید سے سورہ بقرہ کے 28 نمبر آیت کو ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے، تمام بنی آدم کو اس کی موت اور زندگی کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، تم مردہ تھے۔ انسان جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے گزر جانے کے بعد اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اس کے جسم میں روح پھونکتا ہے۔ اس سے پہلے انسان ایک مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آ کر کے روح پھونکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے کہ تم تو پہلے مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندگی دی، تمہارے ماں کے پیٹ میں تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تم ماں کے پیٹ سے نکلو گے، زمین کے گود میں آؤ گے، تم اپنی زندگی کا حصہ گزارو گے، چاہے وہ 10 سال ہو، 20 سال ہو، 30 سال ہو، 40 سال ہو، 50 سال ہو، 100 سال ہو، تم اپنی زندگی گزارنے کے بعد ثم یمیتکم، تم مر جاؤ گے، میں تم کو موت دے دوں گا، ثم یحییکم، جب تم مر جاؤ گے تمہیں زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا، تم قبر کی زندگی گزارو گے۔ اس کے بعد ایک وقت آئے گا جب میں قیامت برپا کروں گا، پھر میں تم کو حیات دوں گا، ثم یحییکم، پھر میں تم کو حیات دوں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کے پاس لوٹ کر چلو گے۔ معلوم پڑا کہ انسان کبھی مردہ تھا، پھر اللہ نے اس کو زندگی دی، پھر وہ مرے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، کب؟ قیامت کے دن۔ لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس آیت کا کفر کرتے ہیں، زکریا صاحب اپنے ایک بزرگ کا واقعہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے کلام پہ غور کرنا، ہم نے اگر بہتان باندھا ہے تو آپ کے سامنے ہم ذمہ دار ہیں، ہم جواب دیں، لیکن اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پہلے ایک بار غور ضرور کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا کس طرح سے انکار کیا جا رہا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم یمیتکم، تم مر جاؤ گے، لیکن اس موت کا انکار ہے، اس ٹکڑے کا انکار ہے۔ کیسے؟ زکریا صاحب اپنے کسی بزرگ کا واقعہ لکھ رہے ہیں اپنے قصے کہانی والی کتاب میں۔ کون سی کتاب؟ وہ کتاب جو انسان کے اعمال کو برباد کر رہی ہے، اور الحمدللہ جس کتاب کا یہاں پہ رد کیا جا رہا ہے، یعنی کہ بربادی اعمال اور رد فضائل اعمال کا سلسلہ نمبر 2 آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا۔ وہ لکھتے ہیں زکریا صاحب فضائل صدقات کے 478 نمبر صفحے میں اپنے ایک بزرگ کے شان بتاتے ہیں، بلکہ وہ بزرگ کا شان پیچھے سے بتا رہے ہیں، پہلے اس بزرگ کے مرید کا شان بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے جو پیر صاحب تھے، جو میرے بزرگ صاحب تھے، ان کی مرید کا واقعہ سنو اور پھر میرے پیر صاحب کا اندازہ لگانا کہ جب مرید اتنے پہنچی ہوئی ہستی ہے تو میرا پیر صاحب کا کیا عالم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ شیخ ایوب سنوسی کہتے ہیں، یعنی کہ زکریا صاحب کے بزرگ کہتے ہیں، شیخ ایوب سنوسی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا آ کر کے وہ کہنے لگا کل ظہر کے بعد میں مر جاؤں گا، کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
علم غیب کب مرے گا انسان کو معلوم پڑ گیا؟ مسلسل اللہ کے کلام کا کفر کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو بڑے مبارک کتاب سمجھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جا کر مر گئے، یعنی کہ وہ اپنے مرنے کا وقت بھی بتا دیا اور مرنے کے لیے اپنا جگہ بھی انتخاب کر لیا، کیونکہ خانہ کعبہ سے زیادہ بہتر جگہ کون سا ہو سکتا ہے، زیادہ مقدس زمین اور کون سی ہو سکتی ہے جو زمین خانہ کعبہ کی ہے؟ تو وہ اپنے موت کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو انتخاب کرتا ہے، وہاں آتا ہے، طواف کرتا ہے اور تھوڑی دور جا کر کے مر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں زکریا صاحب میرے بزرگ نے کہا کہ میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اپنے مرید کو غسل دیا، اس کو قبر میں رکھا، جیسے میں نے قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی، مرا نہیں تھا وہ، اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے وہ الفاظ جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کرتے ہوئے کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ جبکہ تم مردہ تھے اللہ نے تم کو زندگی دی، پھر تم مرو گے۔ لیکن ان کے بزرگوں نے منع کر دیا، بولے نہیں، ہم تو اتنے پہنچ چکے ہیں، ہم تو اللہ کے عشق میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں موت کا کوئی غم نہیں، ہم مرتے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے کلام پہ غور کرو، دیکھو کس طرح سے آپ کے بزرگوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا ہے، یقین نہیں آتا ہے۔ سورہ لقمان کا 34 نمبر آیت کو کھولو آپ۔ ہم نے کیوں اس کا رد کرنے کا سلسلہ شروع کیا؟ کیوں ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کتاب کا رد ہونا چاہیے؟ جس وجہ سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا رد فضائل اعمال کے، جس کا آج میں دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام کچھ کہتا ہے اور آپ کے بزرگ کچھ کہتے ہیں۔ سورہ لقمان کی 34 نمبر آیت کو پڑھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش کو برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کچھ کرے گا، کسی کو معلوم نہیں ہے انسان کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ لیکن دیکھو آپ کے بزرگوں نے بتا دیا کہ ہمارے جو بزرگ تھے ان کو موت کا وقت بھی معلوم ہے، مرنے کے لیے جگہ بھی انتخاب کر رہے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ہے وہ باتیں جو اللہ کی رائے سے ٹکراتی ہے۔ اب آپ کے بزرگ کو اگرچہ موت نہیں آئی، بہت زکریا صاحب کے، وہ مرے نہیں، کہتے ہیں کہ میں مرا نہیں ہوں، میں تو زندہ ہوں۔ اللہ کا عاشق زندہ رہتا ہے، تو جب یہ زندہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم لے کر کہاں جائے؟ کیا یہ زکریا صاحب کے بزرگ کے اوپر سے یہ حدیث اٹھ گئی؟ اس حدیث کا حکم ان پر نہیں لگے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثات الا من صدقات جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم 1730 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، یہاں تو موت ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر ہم کہاں جائیں؟ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، اب ان کے بزرگ مرے ہی نہیں تو یہ حدیث کیسے ان پر لاگو ہوگی؟ کیسے ان پر یہ حکم لاگو ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسے ان پر لاگو ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔
صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے انسان نفع اٹھائے یا نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے. یہ 3 چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ بنتا ہے، جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو نیکی پہنچتا رہتا ہے ان 3 راستوں کے ذریعے سے. لیکن جو انسان مرا ہی نہیں تو بتائیے یہ حدیث ہم لے کر کہاں جائے کہ اس پر فٹ کرے؟ یہ حدیث کہاں جائے گی؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. کتاب و سنت کا انکار بھرا ہے اس کتاب میں جس کا نام ہے فضائل اعمال. ایک اور حدیث سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور وہ حدیث مسند احمد کو کھولیے، 385 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو چارپائی پر رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو. اگر وہ نیک ہو، کانت صالحات قالت قدمونی، اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو. اور اگرچہ وہ نیک نہ ہو، بدبخت ہو، تو وہ پھر کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتے ہیں، اور اگر انسان بھی اس آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے. موت کے بعد، روح قبض ہو جانے کے بعد انسان کہتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے جلدی لے کر چلو. میں نے دیکھا ہے فرشتوں کو جو میرا استقبال کر رہے ہیں، جو مجھے خوشیاں سنا رہے ہیں، میرے لیے جنت کا بشارت آ چکا ہے، کیوں مجھے یہاں رکھے ہو، جلدی لے کر چلو. اور اگر وہ بدبخت ہے، شریعت کا منکر ہے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، شرک و بدعت کرتا ہے، تو پھر ایسا انسان وہ بھی چکھتا ہے، ہائے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، ہائے میری بربادی کہاں لے کر جا رہے ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آواز انسان کے علاوہ تمام چیزیں سنتی ہیں. اگر انسان اس آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے. لیکن دیکھیے زکریا صاحب کے بزرگ کا معاملہ کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں اور یہ بزرگ صاحب سن بھی رہے ہیں، باقاعدہ گفتگو ہو رہی ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اے میرے دینی بھائیوں، اے میرے دیوبندی بھائیوں، اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے سوال کرتا ہوں، کم از کم اللہ کے کلام پر تو غور کرو. آپ کے بزرگ زکریا صاحب نے اپنے بزرگ کا واقعہ بیان کیا، ان کے مرید کے ساتھ کا کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس پہ آپ ایمان لاتے ہو. اللہ کے کلام پہ کب ایمان لاؤ گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، آپ کے بزرگ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ان کی کتاب پہ ایمان لاؤ گے. قیامت کے دن کون سی کتاب کے تعلق سے آپ سے سوال ہونے والا ہے؟ کیا عقیدہ لے کر کھڑے ہوگے؟ فضائل اعمال کی ایمان لے کر جاؤ گے یا قرآن مقدس کے ایمان لے کر جانا ہے؟ غور کرنا، زندگی باقی ہے، توبہ کر لو، وقت باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں. زکریا صاحب نے تو کہہ دیا، زکریا صاحب نے کہہ دیا کہ ہم اپنے مردے سے بات کرتے ہیں، بلکہ ہمارا مردہ تو مردہ ہی نہیں ہے، وہ تو زندہ ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا کیا جواب دو گے؟ سورہ نمل کے 80 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اے نبی، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. لیکن زکریا صاحب کے بزرگ وہ تو نبوت سے آگے نکل چکے ہیں، اور وہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑے شان والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے، اپنے خلیل سے کہتا ہے کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. لیکن زکریا صاحب تو باقاعدہ مردوں سے گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے مرید جب مر گیا آنکھیں کھول دی، میں نے پوچھا کیا ہوا، تو مرا نہیں. بولے نہیں میں اللہ کا عاشق کو مرا نہیں ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہنوں کو اپنے پکار سنا سکتے جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر آپ کے پاس سے چلے جائے. اور اللہ کے ایک اور کلام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس اللہ کے کلام پہ غور کرنا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اور پھر اپنے بزرگ کی صاحب کی عبارت پہ غور کرنا. بزرگ آپ کی کتاب کے عبارت سامنے رکھا ہوں. الزام تراشی مقصد نہیں ہے، جھوٹ باندھنا مقصد نہیں ہے، تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے
کہ آپ تک یہ حق پہنچے، جو پیغام اب تک نہیں پہنچا ہے اب تک، کیونکہ آپ کے بظاہر آپ کے بزرگ صرف فضائل پڑھ کر سنا کے زندگی گزار دی، آپ کی فضائل کے علاوہ کچھ معلوم نہیں، آپ کو قرآن ترجمے سے پڑھنے نہیں دیا۔ جب بھی آپ نے پڑھنے کی کوشش کی ہوگی تو آپ کے بزرگوں نے یہی کہا، تم قرآن پڑھ لو گے، تم قرآن کو سمجھ لو گے، قرآن سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے، تمہارے ہاتھوں سے ترجمے والے قرآن کو چھین لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم ترجمہ پڑھ لو گے تو پھر ان کتابوں کو نہیں پڑھو گے، اور ان کو تو یہ کتابیں پڑھانا تھا، تو پھر ترجمہ کیوں پڑھنے دیں گے؟ آؤ اللہ کی توفیق سے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کے بزرگوں نے تو کہہ دیا کہ ہم اپنے مردوں سے بات کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتا ہے؟ تمہارے بابا مرے نہیں تھے، اللہ کا عاشق زندہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی ہستی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اپنے بزرگوں کو پیش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے؟ نبی علیہ السلام کو موت آئی کہ نہیں؟ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ نہیں؟ آپ کے جسم مبارک اس زمین پہ تھا کہ نہیں؟ اس کے بعد ان کو تدفین کیا گیا ہے کہ نہیں؟ جب آپ کی روح پرواز کر گئی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ اے ابو بکر کیوں تم خطبہ دے رہے ہو کہ میں مر چکا ہوں؟ میں مرا نہیں ہوں، میں تو اللہ کا عاشق ہوں، میں زندہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ اور یہ عاشق جو لفظ تم لگاتے ہو، یہ لفظ تو بالکل واحد لفظ ہے۔ یہ لفظ لگاؤ نا ذرا تم اپنے ماں کے ساتھ، کہو نا میں اپنے ماں کی عاشق ہوں۔ یہ لفظ لگاؤ اپنے بہن کے ساتھ، کہو میں اپنی بہن کے عاشق ہوں۔ لگاؤ اپنے بھابھی کے ساتھ، کہو میں اپنے بھابھی کے عاشق ہوں۔ ارے اس لفظ کا استعمال تو ایک بار اپنے بیٹی کے ساتھ کر لو، تم کو احساس ہو جائے گا۔ کہو نا کہ میں اپنے بیٹی کا عاشق ہوں۔ اتنے گندے الفاظ کو اٹھا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے تعلق سے لگاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے تم کو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا عاشق مرتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یاد لے کہ محمد کو موت آ چکی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی۔ حدیث کا جملہ ہے موت کا، یہ عقیدہ تھا صحابہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ میں تو زندہ ہوں، میں اللہ کا عاشق ہوں، میں زندہ ہوں، دیکھو میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اے عمر تم کیوں اس طرح سے جلال میں آ رہے ہو؟ کیوں تم نے تلوار کو میان سے نکال لی ہے؟ کیوں تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں زندہ ہوں، میں مرا نہیں۔ اے عائشہ کیوں تو رو رہی ہے؟ میں تیرا سرتاج ہوں، میں تو تیرے حجرے ہی میں ہوں، اور میں اللہ کا عاشق ہوں، میں مرا نہیں ہوں، کیوں رو رہی ہے؟ اے بیٹا فاطمہ، اے میرا بچہ فاطمہ، کیوں تو چیخ رہی ہے بیٹا؟ کیوں پکار رہی ہے؟ کیوں تو پکار رہی ہے؟ ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا، اے میرا بیٹا فاطمہ، اے میرے لگتے جگر، میں تو اللہ کا عاشق ہوں، میں مرا نہیں ہوں۔ اے میرا بچہ، اللہ کا عاشق زندہ ہے، اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے بیٹا، کیوں تو رو رہی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آواز لگایا تھا جو آپ کے بزرگوں کے مریدوں نے آواز لگایا؟ اور جس چیز کو امت کے سامنے آپ پیش کر رہے ہو، نبیوں سے بڑھا کر کے اللہ کے آیتوں سے کفر کرتے ہوئے امت کو گمراہ کر رہے ہو، کب تک کرو گے؟ کب تک کرو گے میرے بھائی؟ توبہ کر لو، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تمہارے نزدیک حیات اور موت کچھ پانے نہیں ہے، کیونکہ انسان جب مرتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے موت کا کیا معاملہ ہے، جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ بتا رہا ہے۔ سورہ فاطر کے 22 نمبر آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندگی اور موت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہوتا ہے۔ جو زندہ ہے وہ غسل دے رہا ہے، جو مردہ ہے وہ غسل لے رہا ہے، اب اس کے مجال نہیں ہے۔ تمہارے بابا جب مرے نہیں تھے، زندہ تھے،
تو بتاؤ کہ جب تمہارے پیر صاحب ان کی شرمگاہ کو دھو رہے تھے، ان کے کپڑے اتار رہے تھے، کیوں نہیں کہا پیر صاحب میری شرمگاہ کو کیوں ہاتھ لگا رہے ہو، میرے کپڑے کیوں اتارے، میں تو زندہ ہوں؟ جب تو آرام سے پڑے رہے، قبر میں اتارنے کے بعد تم کو یاد آیا کہ کچھ کہانی گڑھ لیا جائے، کچھ کہانی ایسی سنا دی جائے جو بعد میں لوگ پڑھتے رہے اور واہ واہ کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، تو جو مر گیا اب اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو سنا دے، اے نبی آپ نہیں سنا سکتے۔ نبی سے بڑھا کر کے اپنے بزرگوں کو پیش کرتے ہو۔ میرے پیارے بھائی توبہ کر لو، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت محمد کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ایسی کتابوں سے اپنی زندگی کو بچائے اور ہمارے اعمال کو بچائے، کیونکہ یہ اعمال کو برباد کر دینے والی کتاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔